بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے۔ گزشتہ آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی وہ اس کا سبب دنیا تھی، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو مال تھا، کیونکہ غزوہ احد میں وہ 50 تیر انداز جنہیں جبل رمات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں، چاہے ہماری شکست ہو چاہے جیت ہو۔ لیکن جب مسلمانوں کی فتح ہو گئی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کی نیت سے یہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے۔ دنیا کی لالچ یا وہ مال تھا جس مال کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی تکلیف پہنچی۔ اس لیے اب اس آیت کریمہ میں مال کو غلط طریقے سے حاصل کرنا یا کھانا، اس کی ممانعت اللہ رب العزت نے فرمائی۔ کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی کو قرضہ دیتے تو مدت مقرر کرتے، اتنی مدت میں تم یہ قرضہ واپس کر دو۔ جب اس مدت میں وہ قرضہ واپس نہیں کرتا تھا تو یہ لوگ اس قرضے کو بڑھا دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں مہلت دے دیں گے لیکن ہمارا جو مال ہے اس کو بڑھا دو۔ تو مدت کے اعتبار سے وہ مال میں اضافہ کر دیتے تھے۔ مثلا 10,000 دیا، وقت پر نہیں دے سکا تو اب اس پہ مدت میں اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے 1 مہینے کا اور وقت دو لیکن ہم 10 کے بجائے 15 لیں گے۔ یہ بھی سود کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو غریب ہوتا تھا وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا تھا، اور کبھی بھی وہ اس قرضے سے چھٹکارا نہیں پاتا تھا، پوری زندگی وہ اسی قرضے میں ڈوبا رہتا تھا۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت فرمائی، اور یہ بھی سود کا طریقہ ہے، اسے ربائے نسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک سے اس کی حرمت ثابت ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، سود کا مال نہ کھاؤ، چونکہ عموماً جو لین دین ہوتا تھا وہ مال کی صورت میں یا تو سونا یا چاندی وغیرہ کی صورت میں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا مت کھاؤ۔ اس سے ایک یہ بھی بعض مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ سود کا مال چاہے کسی کا بھی ہو، کسی مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں۔ مثلا سود کی کمائی اگر کوئی کرتا ہے تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ اس کی اور بھی جائز کمائی ہے اور وہ اپنے حرام کمائی اور حلال کمائی کو خلط ملط کر دیتا ہے، اور اگر وہ دعوت دیتا ہے تو کھانے کو کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ احتیاط افضل ہے۔ لیکن اگر صرف یہی کمائی ایک اس کے پاس ہے
تو ایسی صورت میں، اور معلوم ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی کمائی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کھانا منع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، دونا دون کر کے سود مت کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا کم کر کے اگر کھائیں تو کھا سکتے ہیں، مطلب سود میں دونا دون ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سود کی رقم جو ہے اصل رقم سے عموماً بڑھ جاتی ہے۔ اگر حساب و کتاب لگانے جائیں تو 40 کے بجائے 60-70 تک آدمی کی بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سود میں کچھ کم کر دیں گے، تھوڑا سا کم رہے گا، برائے نام رہے گا تو وہ جائز ہو جائے گا۔ سود کا چاہے 10 لاکھ ہو چاہے 10 پیسہ ہو، وہ حرام ہی ہے۔ اور یہ سود کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرب قیامت میں جو ہے سود عام ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بین یدی الساعۃ یظہر الربا، قیامت سے پہلے پہلے سود عام ہو جائے گا۔ تو پہلے تو غیر مسلم کرتے تھے، اب تو مسلمانوں میں بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، باریش لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بڑے اچھے اچھے عہدوں پر ہیں اور مساجد و مدارس کے عہدوں پر فائز ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں اب سودی کاروبار میں ملوث ہیں۔ تو یہ تو شرم سے ڈوب جانے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ویسے بھی سود کا معاملہ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے، خاص طور سے آپ کے ملک ہندوستان میں، شاید کوئی آدمی بچ جائے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے اس کی گرد و غبار اسے پہنچ ہی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب کہاں تک دیکھ رہی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک ایسا زمانہ آئے گا لا يُبَالُ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ، کہ اسے آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال اس نے کہاں سے لیا، کیسا لیا، کب لیا، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی، صرف مال ہو چاہے جیسا ہو، بس اسے صرف اتنی فکر ہوگی کہ مال ہو چاہے جیسا ہو۔ ایک صاحب آئے میرے پاس جب میں نارائن نگر میں تھا، تو وہ امامت کی جگہ کی تلاش کے لیے آئے تھے۔ وہ مولانا تو نہیں تھے، نیم مولوی تھے، تو وہی ہے نیم ملا خطرے ایمان والا حساب تھا۔ ان کے سامنے جب بات ہوئی تو بے تکلفی کے انداز میں انہوں نے کہا کہ حضرت مال ہو چاہے جیسا ہو، ایسے لوگ اگر مصلح امامت پہ آ جائیں اور قوم کی رہبری کریں گے تو قوم کہاں جائے گی؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اذا کان الغراب دلیل قوم، جب کوا قوم کا سردار ہو جائے گا تو کسی مردار ہی کے پاس تو لے کر کے جائے گا، وہ کوئی اچھی غذا تو کھلائے گا نہیں، وہ اگر سرداری کرے گا تو وہ مردار ہی کے پاس لے کے جائے گا، غلاظت ہی کھلائے گا۔ تو ایسے لوگ اگر مصلح امامت پہ آ جائیں اور قوم کے رہنما اور رہبر بن جائیں تو پھر قوم کے پھر اللہ ہی جو ہے محافظ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبال المرء بما اخذ من المال، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال اس نے کیسے لیا، کہاں سے لیا، امن الحلال ام من الحرام، وہ حلال ہے یا حرام ہے، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور آج یہ چیزیں اکثر لوگوں کے اندر یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا دور بھی آئے گا میری امت پر لا یبقى احد الا اکل الربا، کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو۔ وہ جانے انجانے میں لاشعوری طور پر وہ جو ہے سود کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مال میں آ ہی جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ، اگر وہ سود نہیں لے گا تو اس کا گرد و غبار اسے ضرور پہنچے گا۔ آپ غور کریں، حکومت نے کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اب بغیر بینک میں کھاتا کھولے کوئی چارہ ہی نہیں، اور آپ بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو انٹرسٹ آپ کے بینک کے کھاتے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا لحاظ کرتے ہوں کہ جو انٹرسٹ کا پیسہ آیا ہے وہ کنارے کر دے، کسی غریب کو دے دیں؟ کتنے ایسے لوگ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔
ہاں میں نے بچپن میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو باقاعدہ بینک کی کاپیاں لے کے بیٹھتے تھے اور ایک ایک پائی جوڑ کر کے وہ نکالتے تھے اور غریبوں کو لے آ کر کے دے دیتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو جس کی وجہ سے نہ ہماری عبادتوں میں لذت ہے اور جس کی وجہ سے نہ ہماری ایمان میں مضبوطی ہے، نہ ہماری زبان میں اثر ہے، نہ ہماری دعاؤں کو قبولیت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت اگر چاہتے ہو تو اپنا لقمہ حلال کر لو، اور رزق حلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں دی ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی آیت کریمہ گزر چکی ہے، 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود کھانے والے یا سودی کاروبار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے سے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، غیر شرعی طریقے سے یا حرام مال زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر جا کر کے وہ تباہی لے کر کے آتا ہی ہے، وہ آدمی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا ہے، وہ تباہی لے کر کے آتا ہے، جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے وہ تباہی ضرور لے کر کے آتا ہے۔ جس چیز سے اسلام نے منع کر دیا ہے اس میں نقصان ہی ہے، اس میں نقصان ہی ہے، ہمیں وہ نقصان نظر آئے چاہے نظر نہ آئے، اور جس چیز کا اسلام نے حکم دیا ہے اس میں فائدہ ہی ہے، وہ چاہے ہمیں فائدہ نظر آئے چاہے نہ نظر آئے۔ تو سود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو ویسے بھی کہ جو ہے ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود اگر نہیں بھی کھائیں گے تو گرد و غبار تو سود کا ان تک پہنچ ہی جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبیہ و شاہدیہ، اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی ہے سود کا مال کھانے والے، سود کھلانے والے یعنی سود دینے والا، لینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، سود کے مال پر گواہ بننے والا، سب کے اوپر لعنت ہے۔ حالانکہ لکھنے والا تو جو منشی ہوتا ہے وہ منشی تو اپنی محنت کا پیسہ لے رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اس کے اوپر بھی ہے، سب کے اوپر لعنت۔ یعنی اس سود کے معاملے میں اگر کوئی بھی ذرا بھی ہیلپ کرے گا اور مدد کرے گا تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ ملعون ٹھہرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سود سے منع کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ سے ڈرو اور اس کے ساتھ ساتھ واتقوا النار التی، اس آگ سے بچو التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ سود خور کو وہی عذاب دیا جائے گا جو کافروں کو دیا جائے گا، اتنا ہی سخت عذاب اس کے اوپر ہوگا، اس قدر سخت عذاب ہوگا۔ علامہ شمس الدین ذہبی علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن سود خور کا چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اتنی بری یہ بلا ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان کو یہ چپیٹ میں لیے ہوئے ہے یہ بلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سود کا لین دین مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ جس طریقے سے اگر کفار آپس میں لین دین کریں وہ شریعت کی جو ہے ان سے جو ہے ہم سے کوئی مطلب، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنا ہے۔ لیکن اسلامی حکومت میں کفار کو مسلمانوں سے سود لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر غیر اسلامی حکومت جیسے ہندوستان کی حکومت ہے، یہاں پہ تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہیں پہ دینے میں، ہم کو جیسے لون میں عموماً لوگ کرتے ہیں،
اچھا، شریعت نے بقدر ضرورت جو ہے اس کی اجازت دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے شریعت میں ضرورت اور ایک ہوتی ہے حاجت۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو، کام ہی نہ چلے۔ حاجت اسے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کام چل جائے، زندگی آدمی کی گزر جائے، جیسے فریج کے بغیر کام ہمارا چل جائے گا، موبائل کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں، یہ ہماری حاجت میں ہے۔ تو شریعت نے بقدر ضرورت جو ہے اجازت دیا ہے، جہاں کام نہ چلے اجازت دیا ہے، لیکن اب فقہا نے بقدر حاجت بھی اجازت دے دیا ہے۔ بقدر حاجت جو ہے آدمی جو ہے سودی لون لے سکتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آدمی بقدر ضرورت اور بقدر حاجت کے علاوہ وہ پیسہ رہتا ہے تو وہ فلیٹ لینے میں یا زمین لینے میں وہ سود لے لیا کر، حالانکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو ضرورت ہے نہ حاجت ہے، اس کے باوجود بھی وہ لے لیتا ہے۔ تو جو ہے یہ تو بہرحال ناجائز ہے۔ بقدر حاجت اگر لیتا ہے چلیں اسے چھٹکارا مل جائے گا، بقدر ضرورت اگر لیتا ہے تو اسے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن اگر بلا وجہ لیتا ہے تو ایسی صورت میں تو اس سے تو نہیں بچے گا وہ۔ اچھا، غیر اسلامی حکومتوں میں ہم دے سکتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت اگر ہے تو وہاں تو دینا بھی حرام ہے، لینا تو حرام ہے ہی، دینا بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ کفار کو بھی اگر سود دینے کی ضرورت پڑی اسلامی حکومت میں تو نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ کافر حربی اور مسلمان کے درمیان کا جو معاملہ زیادتی اور کمی کے ساتھ ہوتا ہے وہ سود نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلامی حکومت میں اگر ایسا ہوگا تو وہ سود مانا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ ہے کہ سود لینا سود دینے سے زیادہ خطرناک ہے۔ سود لینا سود دینے سے زیادہ خطرناک، کیونکہ لینے کی کہیں کہیں تو گنجائش ہے، جیسے ہمارے ہندوستانی ہی میں لینے کی گنجائش ہے۔ جیسے آدمی اگر کیش دے کر کے گاڑی خریدتا ہے تو اس کے اوپر اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ گورنمنٹ کے ٹیکس کا جو ہے چھاپا پڑ جائے۔ اور اس میں بھی فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کیش لیتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے انکوائری آتی ہے تو جو جرمانہ لگے گا وہ جرمانہ سود اگر لون پر لیتا ہے، لون میں جو سود جو زیادہ رقم دی جاتی ہے وہ جرمانہ اس سے کم ہے تو جرمانہ دے دے، سود نہ دے، اور وہ جرمانہ اگر بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں سود، یعنی جہاں پہ اپنا نقصان کم ہو وہ کام کرے۔ مسلم مال مسلم جہاں پہ کم جو ہے نقصان ہو مسلمان کے مال کا، وہ اس کی اجازت جو ہے شریعت نے دیا ہے۔ تو سود لینا سود دینے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ سود لینے کی ممانعت پر زور دیا ہے۔ یہاں بھی فرمایا ہے کہ لا تاکلوا الربا، سود کا مال مت کھاؤ۔ تو سود لینے کی مال پہ زیادہ وہ کیا ہے۔ سود دینا بھی حرام ہے، لیکن چونکہ کافر حربی ہو یا غیر اسلامی حکومت ہو تو وہاں پہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، تو اس کی اجازت تو شریعت نے دیا ہے۔ ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ اگرچہ سودی پیسے کا استعمال مطلقاً حرام ہے مگر اس کا کھانا بہت برا ہے، جیسے سودی مال سے کپڑا خریدنا یا اور اپنی کوئی ایسی ضرورت، لیکن اس کو کھانا کہ وہ کھانا ہمارے بدن میں جائے، تحلیل ہو کر کے خون بن جائے، خون سے گوشت میں مل جائے، یہ بہت خطرناک ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل لحم نبت من سحت فہو اولی بالنار، ہر گوشت کا وہ ٹکڑا جو حرام مال سے بنا ہے اس کا حق یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے، اس کا حق یہی ہے کہ جہنم میں جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شبہے کی چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے۔ حضرت ابوبکر نے خود فرمایا ہے کہ ہم لوگ ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے 70 مشکوک چیزیں اور جائز چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔
ایک حرام سے بچنے کے لیے 70 جائز چیزوں کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ تھا۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سودی رقم سے جو مال یا جو چیز خریدی جائے اس کا استعمال جس طریقے سے سود لینے والے کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ آدمی اگر خوف خدا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو مانے اور سود کو ترک کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی کامیابی اسی بات میں ہے کہ آدمی حرام چیزوں کو ترک کرے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرے۔ اور ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ جہنم اور جنت اور جہنم یہ دونوں تیار ہو چکے ہیں، ایسا نہیں کہ ابھی تیار کرنا باقی ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا اعدت للکافرین، تیار ہو چکی ہے کافروں کے لیے۔ تو جنت اور جہنم دونوں تیار ہو چکے ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کی توفیق دے اور اس میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔